أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حضرات روزے پاک پڑھ لیجیے. محمد کی غلامی میں عجب لطف و کرم دیکھا. محمد کی غلامی میں عجب لطف و کرم دیکھا. زمیں کے ذرے میں گلستان ارم دیکھا. زمینوں کے نظاروں میں فلک کے چاند تاروں میں زمینوں کے نظاروں میں فلک کے چاند تاروں میں اسی کے حسن بے پایا کو ہر شے میں بہم دیکھا. اسی کے حسن بے پایا
کو ہر شے میں بہم دیکھا، قطب ابدال دیکھے ہیں، قلندر غوث بھی دیکھے، قطب ابدال دیکھے ہیں، قلندر غوث بھی دیکھے، تیرے ہی در کا منگتا ہے، جسے بھی محترم دیکھا، تیرے ہی در کا منگتا ہے، جسے بھی محترم دیکھا، مدینے کی فضاؤں کی کرو تعریف کیا ساغر، مدینے کی فضاؤں کی کرو تعریف کیا ساغر، بہار خلد کا منظر زمیں پر دم بدم دیکھا، بہار خلد کا منظر زمیں پر دم بدم دیکھا، محمد کی غلامی میں عجب لطف و کرم دیکھا، زمیں کے ذرے ذرے میں گلستان ارم دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذريته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام حضرت مولانا سید فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم حافظ ڈاکٹر معین احمد خان صاحب مدد اللہ العالی، بزرگان مجلس، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک برس کے وقفے سے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اللہ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ہمارا یہ آنا اور بیٹھنا اصولاً صرف ایک کام کے لیے ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے ہدایات۔ یہ چیزیں گاہے بگاہے اور کہیں تواتر کے ساتھ قریوں میں، کوچوں میں، آبادیوں میں متواتر ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کا سایبان عطا کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس ذکر کو بھی تازہ رکھیں۔ وہ جو حدیث واقعہ ہم سنا کرتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی غریب مومن کی مدد کی، تو استاد کے پاس آیا، اس نے کہا کہ فلاں نے بڑا احسان کیا، تو کہا کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دیا؟ کہا کہ حضرت میں احسان کا بدلہ کیسا دے سکتا تھا، میں تو خود محتاج تھا، میری احتیاج اس نے پوری کی۔ اور کہا کہ نہیں، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ اصل میں جن نسبتوں سے یہ فیض ہم تک پہنچا ہے، ان کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کو ایصال ثواب کیے جائے۔ اور یہ تو اصل میں یہاں جمع ہو کر تو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، یہ تو ہماری زندگی کے ہر لمحے کا عمل ہونا چاہیے، ہر نماز میں، ہر تلاوت کے بعد، ہر موقع کے اوپر، ہر جمعے کے دن، کہ اللہ ان لوگوں کے درجات کو خوب بلند فرما دے جن کو تو نے ذریعہ بنا دیا کہ ہم تک دین پہنچا دیں۔ نہ جانے کہاں ہوتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس ذات کی نسبت سے آج ہم جمع ہو گئے، اور ہر جگہ بہت سارے لوگ اللہ نے پیدا فرما رہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج سے 110 سال پہلے، 110 سال پہلے گوہلا کی زمین پر ضلع کرنال میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور بر صغیر میں سورج کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اور پھر 1966 سے سن 1980 تک، غالباً 5 اگست کی تاریخ ہے، حضرت کو بہتر یاد ہوگا،
رمضان مبارک کی 22 تاریخ کو اس دار فانی سے آنکھ بند کر کے چلے گئے اور کہا کہ اب تم کرو. اور پھر کیا کیا؟ یہ چیزیں ہم تک پہنچی کیسے؟ محنتیں کیا تھیں؟ ہمیں تو معذرت کے ساتھ بڑی محنت لگتی ہے کہ ہم آج چھٹی والے دن گھر سے نکل کر آ گئے، بیٹھ گئے، اب جب وقت ہو جاتا ہے تو گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت بہت ہو گیا. ڈی اپالوجی. سن 1966 سے 1980 تک کتنا وقت؟ قلیل وقت. 8000 صفحات سے زیادہ کتابیں، 8000 صفحات پر مشتمل ہیں کتابیں. تقریباً 76 کتابیں لکھی ہیں جس میں عمدۃ السلوک جیسی اور حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ 800 صفحات پر مشتمل کتابیں موجود ہیں. پڑھ تو لیجیے، لکھنا تو دور کے بعد پڑھ تو لیجیے. یہ وہ اللہ کے خصوصی نمائندے ہوتے ہیں اصل میں. یہ سعادت بزور بازو نیست کان بخشد خدا بخشن دو. یہ زور پہ نہیں ہے کہ میں بھی کوالیفائی کر جاؤں گا، میں بھی ذرا محنت کرتا ہوں، میں بھی ہوا میں اڑنے لگوں گا. نہیں، ایسا نہیں. یہ تعلق سے میں تو حضرت کی تسبیحات پڑھ رہا تھا کہ تہجد میں اٹھتے تھے تو فلاں طریقے کی اتنی تسبیحات، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی. میں حساب لگاتا رہا تو مجھے تو دوپہر ہو جائے گی اور میں سوچا ہوں مجھے اور کام نہیں کرنا ہوئی کیا. یہ وہ رب سے تعلق ہے. اصل جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے رب سے تعلق، اور یہ وہی کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ نے پیارے حبیب کو بھیجا. یہ دیکھیے نبوت مرضی کی تو نہیں تھی نا، اللہ نے آگاہ فرمایا. کس لیے بھیجا؟ یہ بات ہے آج مجھے یہ سورہ الاعراف کے اس منظور سے تازہ کرنی ہے جو اللہ نے تلاوت کروائی ہے. یہ آیت مبارکہ بہت سارے ڈائمینشنز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. میں صرف ایک رخ پر آج توجہ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کا، یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے حصے میں آنی چاہیے. ہم اولاد انبیاء، ہم فلاں کے ماننے والے. اللہ نے آواز لگائی کہ ہاں یہ رحمتیں ہیں اللہ کی، اب یہ صرف ان کے حصے میں آئیں گی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب جو اس رسول نبی امی کا اتباع کرے گا. رحمت ہے اللہ کی، رحمتیں برس رہی ہیں اللہ کی جب سے اس نے کائنات بنائی ہے اور جب تک رہے گی برستی رہیں گی. یہ رحمتیں ہیں اس کی. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے آ کر کہا کہ شیخ میرے لیے دعا فرما دیجیے، بہت پریشان ہوں. دعا فرمائیے اللہ میرے حال پر رحم فرمائے. آپ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے تسکین کی اپنی درخواست کی. کیا کہتے ہیں اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ میرے حال پر رحم فرمائے. فرمانے لگے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. چپ ہو گیا. پھر کہا کہ حضرت کر دیجیے، کہا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. کہنے کہ آپ کو بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا کہ مانگنا تو اللہ ہی سے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی. اللہ سے وہ شے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے جو صبح سے شام تک وہ لٹا رہا ہے، برسا رہا ہے. اس کا رہے نہیں تو جو کہا کہ حضرت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کہا کہ اصل ہمیں مانگنا نہیں آتا. کہا کہ جھولی پھیلا لے، تیری جھولی جو ہے بھر جائے گی رحمت سے. ہم تو کھڑے ہی نہیں ہوتے. 2 بجے تو نیٹ بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. اگر خصوصاً ہمارا جو ینگسٹر ہوتا ہے صبح 3 بجے اٹھے گا کون؟ مانگے کب؟ جھولی کب پھیلے گی؟ یہ جو سیکھی اللہ نے یہ لوگ ہمارے قریبی زمانوں میں پیدا کر دی. یہ نسبتیں چلی آ رہی ہیں. یہ وہی نسبت ہے. اب کہا کہ اتباع رسول جو کرے گا الذین یتبعون رسول النبی الامی. اب جو اس رسول نبی امی کا اتباع کرے گا رحمت
اس کے حصے میں آئے گی۔ اور کہا کہ نبی اجنبی نہیں ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کا ذکر تمہیں کتابوں میں لکھا ہوا ملتا، تورات میں، انجیل میں۔ ہاں ان لوگوں نے مٹا دیا، وہ ان لوگوں نے ختم کر دیا، وہ ان لوگوں نے اس کو گم کر دیا۔ بارناباس کی اناجیل جو ہیں وہ گم ہو گئیں، یہ اناجیل اربعہ باقی رہ گئی سب۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی تاریخ ذرا اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ آتش پتوں میں پیدا ہوئے، وہاں سے سفر کیا، یہودیوں میں آ گئے، وہاں سے سفر کیا، عیسائیوں میں آ گئے، اور ہر جگہ وہ عدم اطمینان کی کیفیت تھی، عدم اطمینان۔ اور جب یہاں آئے تو یہاں بھی وہی کیفیت تھی۔ کہا کہ تمہاری کتاب کچھ کہتی ہے، تم کرتے کچھ ہو، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ تین یا چار راہب تھے جو اپنی کتاب کے مطابق عامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جوان جو ہے یہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس کو قیامت بلایا، کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم لوگ اس کے مطابق جو ہمارے پاس رہو۔ وہ نسبتاً بہتر تھے، ان کے پاس رہے۔ ایک کا جب وقت آ گیا تو اس نے ان کا ہاتھ جو ہے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، دوسرے کے وقت آیا تو اس نے ان کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کہ جوان ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اب ایک تیسرے کا بھی نمبر آ گیا، اب وہ پریشان تھا کہ ان کو کس کے سپرد کیا جائے۔ تو نے پوچھا کہ صاحب تمہارے پاس کس کے پاس رہو؟ تو اس نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہے، پورے عیسائی معاشرے میں اب کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھو تم ایسے کرو، میں تمہیں آج جو بات بتاتا ہوں، بڑے نیک نیت اور سچے آدمی ہو، میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو ہم اپنے قوم کو نہیں بتاتے، اور وہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانہ کو یہی ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کب، مگر آئے گا عرب کی سرزمین پر۔ یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مگر اس کو ہم نے گم کر دیا، اپنے قوم کو نہیں بتاتے۔ تم چونکہ انتہائی سچے آدمی ہو اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، تم عرب کی طرف سفر کر جاؤ، تمہارا نصیبہ سچا ہوگا تو تمہیں مل جائے گا۔ یہ سفر میں تھے، پکڑ لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، اور مقدر نے ان کا حکومت میں پہنچا دیا۔ ایک طویل گفتگو ہے کہ بالآخر آغوش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سلمان فارسی تجویز کیا۔ فارس کے رہنے والے تھے، سلمان نام تجویز ہوا تو سلمان فارسی ہو گئے۔ تو تاریخ گوشوں میں لکھا ہے ان کی قبولیت کہ ہاں ایک نام ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نور محمد ہی پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں ایک چھپی ہوئی چیز تھا۔ ظاہر کیسے ہوئے؟ سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی تو ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ جو سب سے پہلے تھا اللہ نے اس کو سب سے آخر میں بھیجا، اور اس کے بعد قیامت تک کسی کی ضرورت نہیں کہا کہ امتی یہ کام سر انجام دیں گے، اللہ انہیں برگزیدہ لوگ پیدا کرتا رہے گا۔ اور کہا کہ یہ نبی اور یہ اس کے پیچھے چلنے والے، یہ برگزیدہ لوگ یہ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ نبی اس لیے آیا ہے کہ ینہاہم یأمرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، تمہیں اچھائی کا حکم دے، برائی سے تمہیں روکے، اور فرمائے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو پاک چیزیں ہیں ان کو تمہارے لیے حلال کرے، اور جو ناپاک چیزیں ان کو حرام ٹھہرائے۔ وَيَضَعُ عَنْهَا الْإِصْرَ، بڑا مشکل جملہ ہے، اور تم نے جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں ان کو اتارے، اور جو بیڑیاں تم نے پہن لی ہیں ان کو کھول دے۔ تو بس فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ،
بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے شاید اس کا۔ نبی کی ذمہ داریاں بتا دیں کہ نبی یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے، اور نبی کے بعد صحابہ نے یہی کام کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے یہی کام کیا، اور تابعین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے یہی کام کیا۔ اچھائی کا حکم، یامرہم بالمعروف، برائی سے روکنا، وینہاہم عن المنکر، جو ہم نے اپنی مصیبتیں خود اپنے اوپر راز رکھی ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں ہم نے۔ اگر ہم اپنے سوشل سرکل کو، سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ڈسکس کرنے لگیں گے تو رات ہو جائے گی۔ ایک ایک چیز ہم بندھے ہوئے ہیں، اور کس نے باندھا ہے؟ ہم نے خود باندھا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ بڑا مجبور آدمی ہوں میں، کہے کی مجبوری ہے؟ یہ میں حرام کھا رہا ہوں یہ بڑی مجبوری ہے، یہ میں جھوٹ بولتا ہوں بڑی مجبوری ہے، یہ مجھے بچی کو جہیز میں اتنے پیسے جمع کرنے اور پڑھتے ہیں، یہ مجبوری ہے۔ کہاں کی مجبوری ہے؟ ان ارضی واسعہ، اللہ نے کہا کہ زمین بڑی وسیع ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، چلے جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے نا، جہاں مجبوریاں تھیں مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ یہ جو مکے سے ہجرت ہے اس بات کے لیے ہے کہ جہاں تم بندگی نہ کر سکو اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں بندگی ہو سکے۔ تو پتہ چلا کہ عذر یہ نہیں ہے، ان ارضی واسعہ، ساری زمین اللہ کی ہے، تو یہ سارے عذر جو ہے ایک ہی دفعہ میں اللہ نے مٹا دیے۔ اب اس کے بعد طریقہ کار ذرا سمجھیے، یہ سارے کام نبی کر رہا ہے، تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ اور تابعین، اولیاء اللہ، یہ اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، ہمارے ذمہ کیا کام ہے اس کو سمجھیے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے۔ اب یہ رحمت کس پر آئی گی؟ یہ اصول افسنگی میں پہلا حصہ اور آخری حصہ صرف کہہ رہا ہوں۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، اب جو رسول نبی امی کا اتباع کرے گا، اس کا انگریزی میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں جو فالو کرے گا۔ عیسائی کہتا ہے میں بھی چیریٹی کا کام کر رہا ہوں، میں تمہارے نبی کو فالو کروں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں تمہارے نبی کو فالو کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی سچ بول رہا ہوں، میں تمہارے نبی کو فالو کر رہا ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سوال ہے نا، میں بھی تو خیر کی کام کر رہا ہوں، میں بھی تو اچھے بھلے کام کر رہا ہوں، میں نے اسکول نہیں بنائے، میں نے ہسپتال نہیں بنائے، میں نے لوگوں کو روٹی نہیں کھلائی، میں نے کیا پیٹ نہیں بھرا، میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ تم ذرا یہ کام کر کے جنت میں جاؤ گے، میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ تو اس لیے اللہ نے اتباع رسول کا طریقہ ڈیٹیل میں دے دیا۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو رسول نبی امی کا اتباع کرے گا، اور کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ فالذین آمنوا بہ، بس سب سے پہلا کام تو اس پر ایمان لانا ہے، باقی تو ساری چیزیں زیرو ہو گئی۔ جتنے اگلے کام ہیں وہ قابل قبول ہوں گے جب پہلے ایمان لاؤ گے، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو بیکار۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا داری، ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ اس خیر کا بدلہ تمہیں یہیں دے دے گا، برابر ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس پہنچے گے تو اللہ تمہارا محفوظ نہیں ہوگا۔ پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا۔ فالذین آمنوا بہ، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اب نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے نا، یہ بات ہے جو کہنے ہیں۔ کیا کرو گے؟ اور جیسے بھی ایمان لائے نماز پڑھو۔ ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا وَعَزَّرُوهُ، وہ ہے توقیر و تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی سارے کام بات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ ہی چلا کہ ترتیب یہی ہے۔ پہلی ترتیب یہی ہے۔
تو اس لیے جب اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے نہیں پایا، ہم اس نسبتوں سے، یہ نسبت جو ہے بڑی عظمت والی ہے، ان نسبتوں سے ہی جہاں سے ہم تک پہنچی ہے، اب ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جڑنے کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ توقیر و تعظیم، ادب۔ اگر ادب زندگی میں نہیں ہوگا نا بھائی تو بس کچھ ملنا نہیں ہے۔ صحبت سے، بیٹھنے سے ملے گا کچھ نہیں اگر زندگی میں ان کا ادب نہیں ہے۔ با ادب با نصیب۔ اور ادب کے لیے صحبت ضروری ہے، بیٹھنا ضروری ہے، ملنا ضروری ہے، اٹیچمنٹ۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مگر صحبت سے جو نتیجہ ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تب بھی پڑھتے ہیں لوگ، مگر جو مرتبہ مقام صحابی کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحبت میں جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، مل کر بیٹھنے میں جو جوڑ ہوتا ہے، اور وہاں سے جو منتقلی انوارات ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو، معاف کیجیے گا آپ کہیں گے انجینئر صاحب ہیں کیا بات کر رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کی دور میں ویڈیو سے نہیں ملے گی، کیسٹ سے نہیں ملے گی، ریکارڈنگ سے نہیں ملے گی، سن کر نہیں ملے گی، یہ بیٹھ کر ملے گی۔ ایک اصول سمجھ لیجیے، یہ بیٹھ کر ملیں گے۔ آپ اپنے امیر کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد سے بیٹھیں گے تب یہ چیزیں کانٹیکٹس منتقل ہوں گے۔ یہ قریب ہو کر بیٹھنے کا فارمولہ یہی تو ہے نا۔ وہ کہتے ہیں مائک نہیں ہوتا تھا، نہیں مائک کا مسئلہ نہیں، آج بھی اتنی ویلیڈیٹی ہے اس کی کہ آپ نے قریب ہو کر بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے پھر دوسرا مرحلہ جو ہے اس وعظروں کے بعد، اب اس کے بعد ہے ونصر، اس کی مدد کرنی ہے۔ مدد کام سے ہے، مدد اس کام سے ہے جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی نا کہ کون انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے، یعنی اس دین کی اشاعت میں مدد کرنا، اس دین کے سیکھنے میں مدد کرنا، اس دین کے پھیلانے میں مدد کرنا، اس دین کے لیے لوگوں کو جوڑنے میں مدد کرنا، اس دین پر عامل ہونے میں مدد کرنا، اس دین کو گھروں کے اندر نافذ کرنے میں مدد کرنا، اس دین کو معاشرے کا اجالا بنانے میں مدد کرنا، یہ ساری مدد ہے۔ اور وہ بتائیں گے کیسے کرنی، یہ جو مگر توقیر و تعظیم کے بغیر یہ نہیں ملے گی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر جھانکیں تو علم بہت ہے، ڈیٹا بھی بہت ہے۔ میں ڈیٹے کو اور علم کو ہمیشہ الگ رکھتا ہوں، یاد رکھیے گا، علم کچھ اور چیز ہے، ڈیٹا کچھ اور چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جاہلیت یہ پیدا ہو گئی، اس لفظ کے لیے، سخت لفظ کے لیے معذرت خواہ ہوں، کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، اور ہم نے کہا پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس نہیں تھا، میرے پاس اس کے اندر ہسپانیہ کی لائبریری آ جائے گی اتنے چپ میں۔ وہ بیچارے لائبریری بناتے بناتے تھک گئے تھے، پڑھتا ہوں تو میرے پاس زیادہ ہو گیا۔ نہیں، یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ برنارڈ شاہ کسی جلسے میں شریک سے، کوئی سیاسی جلسہ تھا، کوئی امیدوار آیا ہوگا، اس نے تقریر کی بڑی زوردار قسم کی۔ وہ دیکھتا رہا، شاہ اپنے زمانے کے بڑے آدمی تھے کہ شاہ بھی تالی پیٹ دیں تو اس کے نمبر بڑھ جائیں، ووٹ زیادہ ہو جائیں۔ شاہ جو ہے وہ غالب کی طرح خاموش بیٹھے رہ گئے، کوئی فیس امپریشن نہیں دیا۔ بلاخر جو تقریر ختم ہو گئی تو اتر کر نیچے آیا اور اس نے کہا کہ میں ہی پوچھ لیتا ہوں۔ نے کہا کہ شاہ کو میری تقریر کیسے لگی؟ تو شاہ نے جواب دیا کہ ہاں تقریر تو ٹھیک تھی، لیکن میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں تمہاری تقریر کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے۔ اب تقریر تو ہوگی صفر۔ بڑی متعجب ہوئی کہ اچھا، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ شاہ مجھے بھی وہ کتاب دکھائیے گا ضرور۔
نے کہا میں ابھی جا کر بھیجوا دیتا ہوں آپ کو۔ شاہ واپس گھر پہنچے اور ڈرائیور کے ہاتھ ان صاحب کو ڈکشنری بھیجوا دی۔ اور میں طالب علموں سے پوچھتا ہوں یہ ڈکشنری ساری زبان کا ڈیٹا ہے، آپ نے پڑھی کبھی؟ کسی نے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک آکسفورڈ ڈکشنری پڑھی ہو؟ ذرا بتائیں مجھے۔ ہاں ضرورت پڑتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں، ڈیٹا ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ڈیٹا جمع ہو گیا نیٹ پہ، سسٹم پہ، چیزوں میں سب جمع کر دیا، ہم سمجھے کہ ہم عالم ہو گئے۔ عالم تو وہی ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھاتا ہے، وہ جس کے پاس وہ اسپرٹ آیا ہے، وہ جذبہ۔ یہ ڈیٹا اس کو رکھیے اپنے پاس، بہت ہو گیا اور پتہ آج بھی کچھ نہیں۔ ڈیٹا بہت ہو گیا، نماز پڑھنے میں تمیز نہیں۔ ڈیٹا بہت ہو گیا، بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا ادب نہیں۔ ڈیٹا بہت ہو گیا مگر اللہ کے دین کی فکر نہیں۔ ڈیٹا بہت ہو گیا مگر دنیا سے فرصت نہیں۔ تو ایسے ڈیٹا تو میں کیا کروں؟ جس لیے اس صحبت بہتر ہے جہاں آ کر آپ کو آخرت یاد آ جائے، وہ لوگ بہتر ہیں جہاں آ کر آپ کو اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہو جائے، وہ لوگ جن کا صاحبان بہتر ہے جو ہمیں جہنم سے بچنے کی تلقین کرے، وہ لوگ ہمارے لیے بہتر ہیں جو ہمارے صاحبان بن کر ہمیں جہنم کی طرف جانے سے پکڑ کے کھینچ لیں۔ یہ اللہ کے احسان ہے۔ اس ڈیٹا کو چھوڑ دیجیے۔ بنیاد کیا ہے؟ کس نفس نفسی کے دور میں توقیر و تعظیم ختم ہو گئی ہے، اور جب تک عزت کرنا نہیں آئے گی، میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت تک ہمیں بات سمجھ میں آنی نہیں ہے۔ اس لیے صحبتیں بزرگان دین، سب سے پہلے ان سے محبت کرنے کا ادب سیکھیے، محبت کرنا سیکھیے۔ جو آپ کے اللہ نے جن کا صاحبان دیا ہے ان کی تکلیف بھی ہے، اور جو دیکھ کر چلے گئے ان کے بھی توقیر و تعظیم، ادب۔ یہ ادب جس دن آ جائے گا اس دن بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور ادب سے جو ملتا ہے آپ یقین کر لیجیے کہ ساری محنت سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے۔ اس یکسوئی میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو یکسو کرتی ہے صبح کی نماز۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس نے جس نے تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان کی زندگیوں کو تزکیہ کرتا ہے۔ اس مقام پہ تھوڑا سا رکیے، صاحبان علم موجود ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اگر میری کوئی بات دائرے سے باہر ہوگی تو فوراً اصلاح ہو جائے گی۔ وہ یزکیہم، وہ ان کی زندگی کی تزکیہ کرتا ہے۔ وہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، ان کو حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کر کے سنا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ نبی سنا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ تعلیم دے رہا ہے، وہ کتاب سنا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ تزکیہ کرتا ہے ان کو، وہ یزکیہم، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں کہتا ہوں جی میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہونے کی، درست ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نماز مجھے پڑھنی، سچ مجھے بولنا ہے، جھوٹ سے مجھے روکنا ہے، بے ایمانی میں نے چھوڑنی ہے، حیا میں نے اختیار کرنی ہے، تو ایک فرد نے کرنی ہے نا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یزکیہم، وہ ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے گوشے میں لکھا ہے کہ اصل میں ایمان لانے والا مومن اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی جب سپرد کرتے ہیں تو اس کی سپردگی دو درجات کی ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ بس جو وہ کہے وہ کرے، اور دوسرا سپردگی جو ہے ایسے ہے جیسے مردہ جو ہے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جدھر کوئی پلٹ دے، اس کو کہیں کو بھی لٹا دے، کہیں پانی ڈال دے، وہ مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا وہ۔ تو کہا کہ جب کوئی اپنے آپ کو اس طرح سے نبی کے سپرد کر دے تو پھر نبی اس کی زندگی میں سے برائیاں نکالتا ہے، اچھائیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں شاید آج کچھ علاقوں میں، گاؤں دیہات میں ہوتا ہو، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس بات پر گواہی دیں گے، آج کل کے نوجوان نے اس سسٹم کو ابھی تک نہیں دیکھا، اور پنجاب کی گلیوں میں عمل لگتی تھی پانڈیا خالی کرا دو، برتن خالی ہوتے تھے تانبے کے، اب تو یہ میلامائن کا، شیشے کا، اسٹین لیس، سو کالڈ اسٹین لیس اسٹیل کا، جس کو ہم کروم کوٹ کر کے چمکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اسٹین لیس، یہ اس کا دور ہے۔ لیکن یہ تانبے کا برتن ہوتا تھا، اور گلی میں کوئی آ جاتا تھا یا کسی دکان پہ لے جاتے تھے، کہتے کہ بھائی یہ 4 برتن ہیں خالی کر دو۔ اب وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کی گردن پکڑتا تھا کلیپر سے، پھر اس کو پکڑ کے اس کو آگ پہ تپاتا تھا، آگ پہ تپانے کے بعد اس کے اندر روئی اس کے پاس ہوتی تھی نوشادر سے اس کی میل کاٹتا تھا، اور جب میل کٹ جاتی تھی تو اتنی سی خلئی، یا پنجاب کے لوگ رانگا کہتے ہیں، یوں گھما دیتا تھا اور وہ چمک جاتا تھا۔ اب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ خلئی کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، تو لوگ کہتے ہیں روئی چاہیے، نوشادر چاہیے، دھونکنی چاہیے، بلور یا کوئلے چاہیے، ہے پکڑنے کے لیے کوئی سنڈاسی یا کلیپر چاہیے، اور خلئی چاہیے، یہ تو خلئی ہو جائے گی۔ بھائی جو اصلی چیز چاہیے برتن بھی تو ہے۔ میں سب چیزیں کہتے ہوئے چمک جاؤں، مگر میں خود اپنے آپ کو مائنس کر لیتا ہوں۔ اگر آپ بیٹھ جائیں خلئی والے کے سر کے اوپر، آپ کہیں گے رے اس کی گردن ذرا آہستہ سے پکڑو، ارے تم اس کو جلاؤ کہ میاں سوراخ ہو جائے گا اس میں، بھائی ذرا یہ ہلکا کر لو ہاتھ۔ آپ یقین کیجیے کہ آپ کو برتن لوٹ دے کہ میاں برتن لے جاؤ۔ یہ خلئی نہیں ہونا۔ خلئی ہونے کا طریقہ یہی ہے، جب آپ اپنے آپ کو سپرد کرو گے تب خلئی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ ہم آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے، اور جس دن آپ نے اہل اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا آپ چمک جاؤ گے۔ سپردگی شرط ہے، یہ سپردگی شرط ہے، اور اب اس کے بغیر سب کچھ چاہتے ہیں کہ چمک ہم بھی جائیں، نعت بھی سنتے ہیں، چمکا دے مجھ کو بھی ہو چمکانے والے، مگر اپنے آپ کو اتباع رسول میں غرق نہیں کرتے۔ ہمارے پاس عذر ہے، ہمارے پاس لاجکس ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس مباحث ہیں، اور کچھ نہیں۔ جس کی شرط یہ ہے کہ الذین یتبعون رسول النبی الأمی، رسول نبی کا اتباع کرو گے۔ اس کے بعد اس کا آغاز ایمان لانے کے بعد جو ہے توقیر و تعظیم سے ہوا، توقیر و تعظیم سے، اس کے بعد نصرت سے، یعنی کہ اس آیا بیٹھا چلا گیا ختم، باقی تو حضرت صاحب کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں دین کا۔ میں گیا زیارت کر کے آ گیا، نہیں یہ اصول نکالیے زندگی سے۔ نبی کے لیے بھی یہی تھا، اور اس کے بعد قیامت تک جو سلسلے چلیں گے ان میں یہی ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا وہ پا گیا، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا وہ چمک گیا، جس نے آپ کو آگ پہ تپوا لیا ہے اس پہ خلئی ہو گئی، اور جس نے نوشادر لگوا کر اپنے میل کٹوا لی وہ صاف یزکیہم، اس کا تزکیہ ہوا۔ اس کے بعد کتاب پڑھیے نا، تزکیہ پہلے ہو گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے بعد کتاب سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ترتیب پلٹ گئی، کتاب پڑھ لیں گے، اس کا تزکیے کے لیے کسی سے جڑیں گے نہیں، کسی کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار نہیں،
کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی خدمت کے لیے تیار نہیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اتباع رسول ہے تو وہ قربانی سے آئے گا، اور قربانی کس چیز کی ہے؟ نفس کی۔ نفس کیا بلا ہے؟ میرے خیال میں الحمدللہ ہم سارے محبین بیٹھے ہیں حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہم اللہ تعالی ہے بھائی، ایسا ہی ہے نا، سب محبت کرنے والے۔ عمدۃ السلوک کی دونوں جلدیں پڑھ لیجیے ذرا تو پتہ چل جائے کہ نفس کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ اندر کے اندر کی وہ کیفیت جو آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، اچھا یا برا۔ اچھا کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو یہ مطمئنہ ہے، برا کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو ہمارا۔ اور جبھی تو کسی نے کہا تھا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا، تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا۔ یہ نہیں مرتا مجھ سے۔ لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، بتا کر چلے گئے، کہہ کر چلے گئے، اور ہم لوگ جو ہے اس کو پڑھ بھی نہ سکیں، تو پھر اس کے بعد باقی تو کچھ بھی نہیں رہا نا، چیپٹر کلوز کیجیے۔ یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو نسبتیں، نسبتوں کو تازہ کیجیے۔ اور نسبت بڑی عجیب شے ہے۔ دیکھیے پانی کا قطرہ آپ ہاتھ پہ ڈال لیجیے، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی اسٹرینتھ، اس میں کوئی طوفان، مگر نہیں، اقبال نے بھی تو کہا کہ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے۔ جب آپ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو آپ طاقت بن جاتے ہیں، اور جب طاقت بن جاتے ہیں، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، اصل میں آپ نفس کے شیطان کے خلاف جو ہے طاقت بن جاتے ہیں۔ پھر اس پہلوان کو گرانا مشکل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کو سہارا دینے والے، اس کو بتانے والے، اس کو سنبھالنے والے ہیں، یہ بہت ہیں، اس کو گرانا آسان نہیں ہے، اس لیے اجتماعی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ نور کیا چیز ہے یہ میرا عنوان تو نہیں ہے، یہ بزرگانی سلسلہ موجود ہے، یہ تو وہی بتائیں گے۔ جو بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، ایک بالکل عامی کے درجے پر، لوسٹ گریڈ میں، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں روشنی۔ نہیں، روشنی مت کیجیے اس کا، وہ ٹھیک ہے کہ زبان کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اور بات سمجھانے کی روشنی تو کثیف ہے، روشنی تو میلی ہے، یہ تو پیکٹ آف فوٹون ہے، اور اس کا کوئی وزن ہے، روشنی کا وزن ہے، معاف کیجیے گا، اور چونکہ اس میں میل ہے تو ہر حاجز کے اوپر آ کے رک جاتی ہے، سایہ بنا دیتی ہے، دیوار سے اندر نہیں آئے گی، لوہے سے اندر نہیں آئے گی، پلاسٹک سے اندر نہیں آئے گی، کپڑے سے اندر نہیں آئے گی۔ اور نور جو ہے وہ لطیف ہے، وہ دلوں سے اور دور و دیوار سے اور کائنات کی ہر شے سے گزر جاتا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ بات تو ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل کیا، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ لغت بھی ہے، یہ الفاظ بھی ہیں، یہ علم بھی ہے، اور اصل میں قرآن کیا ہے؟ یہ تحریر تو میرے اور آپ کے ریکارڈ کے لیے ہے نا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یادداشت کے لیے چمڑے پہ، لکڑی پہ، پتے پہ، کاغذ پہ جو چیز میسر آتی تھی لکھ لیتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آہستہ آہستہ جمع ہو گیا، اس لیے کہ کمزوری آ گئی تھی۔ مگر قرآن کا نزول جو ہے وہ لکھ کر نہیں ہوا، باقاعدہ وہ قرآن سنایا گیا، جبرائیل امین نے اللہ سے وصول کیا، اور جبرائیل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو اس لیے یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی آواز، جس لیے اللہ نے کہا کہ چونکہ اللہ نور السماوات والارض ہے، اس لیے واتبعوا النور الذی انزل معہ، جس نے اس نور کا اتباع کیا۔ آپ اس قرآن کو پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، یہ بغیر سمجھے پڑھیے، یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کی پاتال کے اندر اترنا تو کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ تو صاحب قرآنی کو خبر ہے، مگر یہ قلب کے اندر اترتا ہے، اور قلب یہ مزغہ نہیں ہے، اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عزیزو، کوئی سکھاتا ہے تو سیکھنے کو ملتی ہیں، کوئی کر کے دکھاتا ہے تو دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ پڑھ کر نہیں آتی، یہ پڑھ کر نہیں آتی۔ آپ ٹیلی ویژن پہ برف کا ڈیمانسٹریشن دیکھ لیجئے اسکرین پر، تو آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ جناب یہ 4 ڈگری کے اوپر یہ برف منجمد ہو گئی، ٹھنڈی ہے، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ لیجئے، ملے گی ٹھنڈک، برودت میسر آئے گی۔ آگ چلا کے دکھا دیں کہ صاحب یہ دیکھیے فرنس جل رہا ہے 2200 ڈگری سینٹی گریڈ پر، ذرا ہاتھ لگائیے، آپ کا تو گھر جل کے خاکستر ہو جائے اگر 2200 ڈگری سینٹی گریڈ گھر میں آ جائے۔ تو کچھ نہیں ہوتا، دیکھنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ جب بھٹی کے آگے کھڑے ہوگے تو پتہ چلے گا کہ حرارت کیا ہے، برف ہاتھ میں لوگے تو پتہ چلے گا کہ برودت کیا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ قلب کی گہرائیوں میں مل کر جب ان سائبانوں کے نیچے شے میسر آتی ہے تب ملتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر، اس مختصر سی زندگی کے اندر جو ہے بہت زیادہ نہیں باقی، تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ ان سفید بالوں والوں سے سب سے پوچھئے کہ زندگی کتنی گزری، تو دنیا کل کی بات ابھی بتاتے ہیں آپ کو، گئی ہوا کے جھونکے کی طرح، اور یہ سب تو گزر جائے گی۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں کل کے بوڑھے ہیں، اور ہم کل کے بچے تھے، اتنا فرق ہے، کوئی بہت زیادہ گیپ تھوڑی ہے، 100 سال 50 سال، لیکن صرف چیزوں باقی رہ جاتی ہے جو آپ خیر کی کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے عزیزو جو بات مختصر سی ہے کہ ان سارے کاموں سے، ان سارے تعلقات سے، ان ساری صحبتوں سے، اس سارے کار خیر کو سیکھنے سے، اس سارے کار خیر کی اشاعت اور پھیلانے سے صرف ایک چیز ہمیں روک دیتی ہے، بس وہ آخری بات ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ دنیا۔ آپ کہیں گے دنیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، مگر کتنی؟ اللہ نے دنیا کے حاصل کرنے سے قطعاً منع نہیں کیا، اللہ نے روٹی کھانے سے بھی منع نہیں کیا، اللہ نے پہننے سے بھی منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ نماز میں اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خصوصی نہ تو گھومے، مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اچھا رہو، صاف ستھرے رہو، 5 وقت دن کو وضو کرو، ہاتھ منہ دھو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مگر گم کیا چیز کرتی ہے اگر دنیا نہیں کرتی؟ اس کا قرآن مجید کے آخری پارے کے اندر جواب موجود ہے کہ اللہ متقاصر،
یہ کثرت کی ہوس تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی. ساتھی آگے ہو جائیں تھوڑا سا. کہا کہ کثرت کی ہوس جو ہے تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں اتار دیے جاتے ہو، قبروں میں پہنچا دیے جاتے ہو. الہاکم لہو ہے. لہو اس چیز کو کہہ سکیں گے جو انسان کو اہم تر چیزوں سے غافل کر کے اپنے اندر گم کر لے. اللہ نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اے لوگوں اس بات کو اپنے علم کے اندر لے آؤ. اعلموا انما الحیات الدنیا کی دنیا کی زندگی جو ہے لہو ہے، لعب ہے، زینت ہے. لہو کیا ہے؟ جو اپنے تو گم کر لے. اور لعب کیا ہے؟ کھیل تماشا، جس کا حاصل کچھ نہ ہو، جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو، آؤٹ پٹ کچھ نہ ہو. کہتے ہیں بہت کچھ ہے آؤٹ پٹ تو اس کا. یہ کم اور زیادہ کیا ہوتا ہے؟ فیروز البغاز اٹھا کر پڑھیے. زیادہ کا مطلب لکھے گا کثیر، پھر کثیر دیکھیے تو لکھے گا زیادہ، اور اردو ختم ہو گئی. ہوتا کیا ہے یہ؟ کم کتنے کو کم کہتے ہیں اور کتنے کو زیادہ کہتے ہیں؟ یہ تو الفاظ ہے نا جن سے ہم کھیلنے ہیں بس. تو اللہ نے فرمایا کہ اس پوری دنیا کے بارے میں ایک بات سمجھ لو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کہ ساری دنیا کی زندگی. علماء نے لکھا کہ دونوں مطلب ہو سکیں گے. ایک تو جو تمہاری زندگی ہے نا دنیا میں وہ، اور جب سے دنیا بنی ہو جب تک رہے گی اس کی زندگی. اور دونوں کا ترجمہ نتیجے کے اعتبار سے ہی کیا. حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے لعب و لہو و زینہ. لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے. لعب کھیل تماشا. آپ بچوں کو گیند بلہ لا کر دیتے ہیں، خود ہی لا کر دیتے ہیں، اور گیند اس کا پرچاؤ ہے تو اماں جو ہے وہ بلہ بھی لے لیتی، گیند بھی لے لیتی، کہتی بیٹھ کے پڑھ، تو کہتا ابا نے تو لا کے دیا تھا. ہاں لا کے دیا تھا ایک لمٹ میں، یہ ضروری کام ہے. اب اور دن دار کھلانے تو واپس بلا لیتے ہیں بچوں کی کہ مسجد جاؤ. اماں کھیلے نہیں اب کھیلنے کا وقت گیا. ہر چیز بقدر ضرورت ان بریکٹس. اور وہ چیز اصل میں لائب ہے جس کا حاصل کچھ نہ ہو، جس کا حاصل کچھ نہ ہو. آپ کہیں حاصل تو ہر چیز کا ہے دنیا میں. ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ملازم آپ کے پاس کوئی 10,000 روپے کا خادم ہو، آپ کسی بات پہ چپقلش ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، آپ اس کو مہینے کے آخر میں نکالتے ہیں، اس کی تنخواہ نہ دیں. جیسا آپ کچھ دے دیجیے، آپ کہیں دے 8 آنے، اور جا کر کہیں کہ صاحب نے میری تنخواہ نہیں دی. آپ کی جان لے ہمارے متعلقین کی جمع کے لیے آپ کہیں جھوٹ بولتا ہے. دیا ہے کچھ اس کو، اکاؤنٹنٹ سے پوچھیے، وہ لکھے گا 10,000 لیس ہے 0.5 روپیز، یہ باقی اتنے پیبل ہیں، دیا ہے کچھ. ہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو بتائے گا کہ 8 آنے دیے ہیں، مگر قانون محبت یہ کہتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہو اس کے ساتھ، آپ نے کچھ نہیں دیا. اس لیے اس 8 آنے کی حیثیت کیا ہے 10,000 کے مقابلے میں؟ حیثیت. اب یہ پوری دنیا کی زندگی، پوری دنیا کی، جس میں ہم نے دنیا دیکھی ہی نہیں. ابھی دیکھی کہاں ہے دنیا؟ ابھی تو 1 تہائی خشکی کے اوپر لڑ رہے ہیں، 2 تہائی سمندر تو باقی ہے، ابھی تو پہاڑوں کے پاتال باقی ہیں، ابھی تو جنگلات اس کے نیچے کی دنیایں باقی ہیں، ابھی جو اسکل کے نیچے جو انر ورلڈ ہے وہ باقی ہے، اس کے نیچے جو تیسری دنیا ہے آب و ہوا کی وہ باقی ہے. سات زمینیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا والارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، لیئر اپان لیئر، طبق در طبق، اور اسی طرح کی 7 زمینیں. یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم بیٹھے یہ زمین سالڈ ہے، نہیں، یہ 1000 میل یعنی
1600 किलोमीटर का स्कल है, उसके नीचे हवा है, उसके नीचे मखलूक़ात है, उसके नीचे निज़ाम चल रहा, उसके नीचे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसके नीचे से हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। ये सारा कुछ तमाशाए रंगबू, और हम कम्युनिकेशन में हैं। यहाँ का सवाल नहीं है। मैं कभी कभी इंजीनियरिंग के दोस्तों से बैठक होती है तो उनसे पूछता हूँ कि बताओ कि 5G का सबसे बड़ा टावर माउंट एवरेस्ट पे क्यों लगा? कराची में लगता है, न्यूयॉर्क में लगता है, टोक्यो में लगता है, बॉम्बे में लगता, जहाँ लोग थे नहीं, माउंट एवरेस्ट, इसलिए वो इन रखता है। दुनिया ही नहीं देखी अभी तो हमने, अभी तो ये ज़मीन है। मार्स पे भी बेचारे कूदने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहते हैं तरक्की बहुत कर ली। पहले नहीं 1400 बरस पहले कहा था कि देखो तौबा का दरवाज़ा उस वक्त बंद हो जाएगा जब सूरज मगरिब से निकलेगा, और लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये ज़मीन उल्टी घूमने लगी। 1400 बरस के बाद अब उन्हें गुज़श्ता 5 साल में ये समझ में आ गई कि मार्स जो है 2 दफ़ा ऑपोजिट रोटेशन ले चुका है। तो किसी को शौक हो तो रेट्रो मोशंस ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम जाकर नेट के ऊपर देख ले, घूमने उल्टे। और अब खुद तस्लीम कर लिया आज से 7 महीने पहले कि नेक्स्ट नंबर किसका है? अर्थ का है। अब ये उल्टी घूमेगी। अल्लाह उससे पहले हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। तो नबी ने तो कह दिया पहले। अब ये सारी दुनिया मिला हुई, सारी गैलेक्सी, सारे क्लस्टर, सब कुछ आसमान तक जो कुछ है, एक हदीस कुदसी मिलती है, तवील है, उसका लुबाब से खर्च करता हूँ कि अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई। जन्नत क्या है? इतनी वसी अरीज। एक रिवायत मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ मुंतहा के साथ एक बड़ा लखोदख मैदान मस्जिद। पूछा जिब्रील कितना बड़ा है? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको अभी तक पूरा नहीं देख सका। कहा अभी आखिर है। जन्नत क्या है? हाफिज कुरान को अल्लाह इनाम में एक महल अता फरमाएगा, और उसके महल की जो इंटीरियर डेकोरेशन और नेमतें हैं उसका बात का मामला है। अभी जरा प्लॉट को सही समझिए। कहा कि महल इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर दीवार पर 70,000 दरवाजे होंगे, और हाफिज साहब जब गर्दन निकाल कर दूसरा दरवाजा देखना चाहेंगे तो नजर नहीं आएगा। ऐसे 70,000 दरवाजे। अब उसके मुकाबले में सारी दुनिया दे दी जाए हाफिज साहब को, ये तो 8 आने में नहीं है भाई, ये तो 8 आने भी नहीं है। इसलिए दुनिया को पूरी भी मिल जाए, सिकंदर को भी न मिल सकी, लेकिन अगर मिल जाए तो फिर भी ये लाइब है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया लाइब, और ये अपने तो गुम कर लेती है, आपके दिमाग से आखिरत निकाल देती है, आपसे खुदा का खौफ दूर कर देती है, आपको शैतान के पीछे लगा देती है। गुम कर लिया इसने अपने आप को। और गुम किस चीज़ ने किया? ये जो कसरत की हवस हमारे अंदर है, ये बात अल्लाह ने यहाँ कही कि अल्हाकुमुत्तकासुर, कसरत की हवस, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इंसान का पेट जो है वो तो कब्र की मिट्टी भरती है। कितना जमा कर दिया लोगों ने, आखिर में क्या हुआ? मर गए। 52 टन 16 निकल आया पाताल में से, बेसमेंट में से। मगर क्या हुआ? किसके काम का? जिसने जाना था वो चला गया। आदम से आली तक आए, सबके सब एक जैसे पाए। अभी आदम से आली तक आए, सबके सब एक जैसे पाए। पैदा होकर मर जाते हैं, आंखें देखती रह जाती हैं। ये रियलिटी है, ये वो सच है जो गुम हो जाता है। दफना के आता हूँ और टेलीफोन कर रहा हूँ, कल आऊँगा, है भाई।
مزاج ذہن دیکھیے گمشدگی کا. قبرستان میں کھڑے ہو کے کاروبار کر رہا ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے دروازے تک بھی نہ پہنچو. وزینہ, اور یہ زینت ہے. زینت کے لیے طویل گفتگو کرنے کی وجہ انگریزی کا ایک قریب ترین لفظ ہے اس کے لیے, وہ ہے کاسمیٹکس. کاسمیٹکس کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اوپر سے آپ ملمہ کاری کر دیتے ہیں وہ اصلی چیز کو چھپا دیتی ہیں. اب بلڈنگ بنی ہوئی ہے, یہ فرق جس سے آپ بیٹھے ہیں ٹائل لگا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کہ نیچے مٹی ہے, مگر یہ کاسمیٹکس اچھا ہو گیا, اچھا لگ رہا ہے, بس اتنی سی بات ہے. یہ کاسمیٹکس کا لفظ پھر پوری دنیا میں استعمال ہونے لگا کہ جو چیز جیسی ہو ویسی نظر نہ آئے. یہ کاسمیٹیکل ایفیکٹس, یہ کاسمیٹکس ہے. اللہ نے جب جنت بنائی اور جہنم بنائی اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ میں نے بنایا کیا. فرشتے گئے, دیکھا, جنت دیکھی, گھومے پھرے, جہنم میں جھانکا, واپس آ کے رب کریم سے کہا کہ رب کریم تو نے جن لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ تو جب جنت کے بارے میں سنیں گے سارے کے سارے یہاں آ جائیں گے, باقی عالم الغیب تو ہے. اس جہنم کے جو عذابات ہم نے دیکھے ہیں اس میں کون جائے گا, لگتا ہے کہ تیری جہنم بھر جائے گی, تیری جہنم خالی رہ جائے گی. پھر اللہ نے دونوں کے اوپر ڈھکن لگا دیا, لڈ کور کر دیا. جنت کو فقر سے, فاقے سے, آزمائش سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, حوادث سے, کلفتوں سے, مصیبتوں سے اللہ نے ساری چیزیں اس کے اوپر لگا دی. اور جہنم کے اوپر ڈھکن کے اوپر سے آرام, آسائش, مال و زر, میاں بیوی, بچے, دولت, مکانات, محلات, اس سے ڈھانک دیا. فرشتوں سے کہا کہ جاؤ پھر دیکھ کر آؤ. فرشتے پھر گئے, اب آئے تو رونے لگے, کہا کہ رب کریم تو معاملہ الٹ گیا, اب تو لگتا ہے کہ تیری جہنم بھر جائے گی اور تیری جنت میں تو بس وہی آ سکے گی جس کو تو لانا چاہے. وزینہ, یہ جو زینت ہے نا اس نے ہمیں گم کر دیا ہے. زینت سے نکلیے, گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر آئیے, چیزوں کو سمجھیے کہ تماشائے رنگ و بو جو ہے یہ ایک لمحے کے اندر اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے نے کہا کہ نہیں, دنیا کے لیے میں نہیں کہتا, روٹی کے لیے نہیں کہہ رہا, کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا, کس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو کثرت کی ہوس تمہارے اندر آ جاتی ہے, الہاکم التکاثر, یہ کثرت کی ہوس تمہیں گم کر لیتی ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچا دیے جاتے ہو. یہ جو کیفیت ہے نا, ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. تاریخ کے گوشوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المومنین تھے تو مدینے کے غرباء کو جمع فرمایا اور کہا کہ ان کو کچھ کھانا کھلاتے ہیں, بھوکے لوگ. خادم کے ذمہ لگایا, مسجد کے قریب ایک جگہ کا اہتمام ہوا باہر, اور یہ طے پایا کہ ایک آدمی کو ایک شخص کا کھانا دیا جائے گا, بس برتن لے آتے گئے لوگ, لمبی قطار لگ گئی, لمبی قطار لگ گئی. خاصی دیر کے بعد ایک بڑے صاحب آئے, کہنے لگے کہ مجھے 2 کھانے دے دو. خادم نے کہا کہ دیکھو حکم یہی ہے کہ ایک آدمی کو ایک کھانا ملے گا, 2 کی اجازت نہیں ہے. کہا کہ نہیں, مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے, میں ایک آدمی کو وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, پانی میں ڈبو ڈبو کر سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے, اور جب سوکھی روٹی نرم ہوتی تو اس کو دوبارہ ڈبو لیتا ہے. بہت غیور انسان لگتا ہے مجھے وہ اٹھ کر کھانا لینے کے لیے نہیں آیا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک کھانا اور دے دو تو لے جا کر اس کے آگے رکھ دوں, شاید کھا لے. خادم کہنے لگا, بندہ خدا, یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. یہ لوگ تھے جو دنیا کو پہچانتے تھے. ہمارے پاس آتا تھا ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ پڑھتا, ان کے پاس آتا تھا تو ان کا گیونگ اسٹینڈرڈ پڑھتا تھا. یہ فرق ہے. جسے دنیا کو پہچان لیا اسے دنیا میں چلنے لگے گا, کھانے کو جی نہیں چاہے گا, پہننے کو جی نہیں چاہے گا, رہنے کو اچھی جگہوں پہ جی نہیں چاہے گا,
آپ کہیں گے چلو یہ بھی اللہ کے رستے میں لگا دو، یہ بھی لگا دو، یہ بھی لگا دو، یہ بھی لگا دو، وہاں بناؤ۔ پرماننٹ ریزیڈنس تو وہی ہے نا بھائی، یہاں کیا ہے؟ یہاں تو خبریں مٹ جاتی ہے، خبریں مٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو تقاضا اس تھوڑے سے وقت کے اندر جتنا سمیٹ سکو عزیزو سمیٹ لو، جتنا سمیٹ سکو جمع کر لو، جتنا رب کے قریب ہو سکو۔ اللہ نے نعمتیں یہ صاحبان ہمیں دیے ہیں، ان کو چمٹ جاؤ، ان سے لو لگا لو، ان کو پکڑ لو، پھر نہ جانے کل زندگی ہے یا نہیں ہے، اور صبح کس نے دیکھی ہے۔ ہر روز کسی کے جنازہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، ہر روز کسی کا اعلان ہو ہی رہا ہوتا ہے نا۔ ابھی بھی اگر آپ 2 سال کی فہرست دیکھیں گے، ابھی میرے بھائی ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کہتے ہیں بہت سے لوگ نکل گئے، ہو سکتا ہے اگلے سال بتا رہے ہیں کوئی جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے وہ بھی نکل گئے۔ کوئی ٹھیکہ تو نہیں لکھوایا کسی نے، ایسا ہی ہے، سب کو چلے جانا ہے، ہاں کوئی پہلے کوئی دیر میں، لیکن اس مختصر وقت کا مطالبہ صرف اتنا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں تو پھر آخرت کی تیاری پکڑیں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ بس دنیا بقدر ضرورت، جن 2 جروں کے اندر پیاز گھس جائے، جن 2 لقموں سے پیٹ بھر جائے، جس 2 کپڑے سے بدن چھپ جائے، یہ آپ کی زندگی کی وفا کے لیے کافی ہے۔ بچنے گے کہتے ہیں لکھنؤ کے ایک نواب صاحب نے شاہی باورچی کے لیے اشتہار دیا اور کہا کہ انٹرویو میں خود کروں گا۔ اچھے باورچی آتے گئے، کسی نے کچھ بتایا کہ میں یہ پکا سکتا ہوں، یہ پکا سکتا ہوں، یہ پکا سکتا ہوں، یہ پکا سکتا ہوں۔ ایک باورچی آیا بڑی عمر کا، راجہ صاحب نے پوچھا کہ نواب صاحب نے کیا پکا سکتے ہو؟ کہا کہ یہ بکرے کا شوربہ اور چپاتی۔ کہا کہ بس یہی پکانا آتا ہے؟ کہا کہ یہ کھانا تو یہی ہے، اور باقی تو آپ لوگوں کے اللے تللے ہیں۔ اور صحیح پیٹ تو سے بھر جائے گا، پیٹ تو سوکھی روٹی سے بھر گیا۔ بس یہ ریئلائزیشن ہے، یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم میں سے کون اپنے آپ کو پہچانتا ہے جانے سے پہلے، اور جو وہاں جیت گیا وہ جیت گیا، اور نہیں تو اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی حوث ہمیں اپنے تو گم کیے رکھے گی یہاں تک کہ خبروں میں اتار دیے جائیں گے۔ نماز اولین چیز نہیں ہے ہماری زندگی میں، معاف کیجیے گا، نہیں ہے۔ پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں پڑھتے، مگر نماز اس شے کا نام ہے، وہ کسی کا واقعہ نام مساثر نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ کوئی بزرگ تھے، ان کا خادم آیا، عصر کا وقت تنگ تھا، وہ جلدی سے گیا، جلدی سے اس نے عصر کی نماز پڑھی، واپس آیا، یہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گیا اور آ گیا، اس کو بلایا، کہا کیا کر رہا تھا؟ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کہا کہ نماز نہیں پڑھا تھا؟ کہنے کی حضرت بالکل نہیں پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ میں نے تجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہا کہ نہیں حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ اتنی جلدی نماز نہیں پڑھتے۔ کہا کہ نہیں حضرت بالکل نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کر کیا رہا تھا پھر؟ کہا کہ اللہ میں کہنے کے لیے گیا تھا کہ اللہ تیرا باغی اور سرکش نہیں ہوں، آ گیا ہوں حاضری لگانے، نماز پڑھنا تھوڑی آتی ہے مجھے، ہمیں نماز نہیں پڑھنا آتی۔ ہاں اللہ یہ حاضری بھی قبول فرما لے کہ ہم جا کے کہتے تھے کہ اللہ ہم سرکش اور باغی نہیں، آ تو گئے ہیں، نماز پڑھنے کا ادب سکھا دے۔ اور یہ جب آئے گا صاحبانوں کے نیچے رہ کر آئے گا۔ بس یہ آج کی چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بزرگان دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان کی جنہوں نے ساری زندگیاں امت کی ہدایت کے لگا دیں، اللہ ان کے طریقوں کو پکڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے جن کے سائے اللہ نے ہمارے سروں میں سلامت رکھے ہوئے ہیں، اللہ جائے ہم سب کو ان سے بھرپور فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو یادگاران سلف ہیں اللہ ان کا کرم
ان کا سائبان جو ہے ان کے سائے ہمارے سروں پہ تاغیر سلامت رکھے اور ہم نالائقوں کو سیدھا رستے پہ آ جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، وظائف پڑھے، یا اللہ ان سب کا ثواب ہم اپنے آقا حضور انور سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے طفیل میں کل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، کل ملائکۃ المقربین، آل و اصحاب و ازواج مطہرات، کل بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طفیل میں خاص طور سے اس کا ثواب حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کو، اور ہم سب کے تمام مرحوم رشتہ داروں کو، کل مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کے تمام مرحوم رشتہ داروں کو، کل مسلمانوں کو کلی مغفرت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے درجات عالیہ خوب بلند فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ آخرت میں ہماری شرم رکھ لے۔ یا اللہ آخرت میں ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام جائز و نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں بیماریاں آزاریاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنوں کے شر سے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام حضرات کے درجات عالیہ خوب بلند فرما۔ یا اللہ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں خوب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بھائی ہمارے بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے جلد بہتر رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سب کو نماز کا پابند بنا، شریعت کی پابندی عطا فرما، اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جسمانی روحانی ظاہری و باطنی تمام بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے۔ یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے اللہ ہمیں ویسا بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، خشوع اور خضوع علی قلب عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری موت کو رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے، قبر کی تنگی سے محفوظ رکھ، قبر کے سوال جواب آسان فرما۔ یا اللہ نیکیوں کا پلڑا آخرت میں بھاری فرما، نامہ اعمال ہم سب کا دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پل صراط آسان فرما۔ یا اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں بنا، دوزخ سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی
نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا۔ اللہ بچوں کو ہر امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما، خوب پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے ہمارے حفظ کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یا اللہ ان کو جید حافظ قرآن بنا، عالم باعمل بنا۔ یا اللہ ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کا آنا اور جانا قبول فرما۔ جو لوگ آنا چاہتے تھے آ نہیں سکے، یا اللہ ان کو بھی اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی ہم سے دور ہیں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ممالک میں ہیں، یا اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے تمام کاموں میں آسانیاں فرما۔ ہمارے محترم جناب احتشام صاحب نے جو بیان فرمایا ہے ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے محترم حافظ سید فضل الرحمان صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام جماعت کے لوگ جہاں آئے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، اللہ سب کی تمام نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو، نیک دعاؤں کو اللہ پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے جماعت کی اور دوسرے مراکز میں جہاں جہاں بھی دین کے کام چل رہے ہیں، یا اللہ ان کاموں میں بھی اللہ برکت عطا فرما۔ ہمارے جہاد بھائی کے بھائیوں عمران اور عامر اور عاطف، اور جہاد بھائی کی بہنوں اور ان کی فیملی، تمام لوگوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما۔ اور ایک اور صاحب نے بھی پرچہ دیا ہے، اور ان کے لیے بھی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما، سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ ان کی اہل و عیال میں سب کو اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔